میرا سوال ہے کہ سفر کے دوران فجر کا ایک فرض پڑھ سکتے ہیں؟ ایک فرض کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی، فرض کم از کم دو ہی ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں نماز دو دو رکعت ہی فرض کی تھی، پھر سفر میں اسے دو رہنے دیا اور حضر میں چار کر دیا، سوائے مغرب کے وہ تین ہو گئے۔ ایک فرض کوئی نہیں ہے جی میرے بھائی۔ ہاں، جو جنگ کی حالت میں نماز ہے نا، نماز خوف، اس میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک رکعت والی بھی، لیکن امت کی اکثریت وہ ایک رکعت سے مراد یہ کہ ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک پھر الگ سے، اور وہ قرآن میں بھی اشارتاً سورہ النساء میں موجود ہے، اے نبی جب تم ان میں موجود ہو جنگ کی حالت میں تو تم پھر ایک رکعت پڑھاؤ، ایک جماعت تمہارے پیچھے ایک رکعت پڑھے، اور پھر نبی الاسلام بیٹھ جاتے تھے ایک رکعت پڑھ کے۔ وہ جو ایک رکعت ہوتی تھی، یہ پوری تفصیل بخاری مسلم میں، قرآن میں بھی پوری تفصیل آئی ہے، اور نماز خوف والی حدیثیں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گی۔ تو نبی الاسلام بیٹھے رہتے تھے، اور وہ جو ایک رکعت جنہوں نے پڑھی ہوتی تھی نا حضور کے پیچھے، وہ پھر دوسری رکعت اپنی خود مکمل کر کے سلام پھیرتے تھے، پھر وہ جا کے حفاظت کرتے تھے بارڈر کے اوپر یا جنگ کے میدان جنگ میں آگے، اور وہ دوسرے جو رہ گئے ہوتے تھے وہ آتے تھے، پھر جب حضور کے پیچھے صف بنا لیتے تھے تو حضور پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور کی وہ دوسری ہوتی تھی، آپ دو پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے، اور وہ جو پیچھے شامل ہوتے تھے ان کی ایک ہوتی تھی، وہ بھی ایک اپنی الگ کر لیتے تھے۔ لیکن یہ خصوصیت ہے قرآن میں، اے نبی جب تم من میں موجود ہو۔ کیوں؟ صحابہ کرام اپنے لیے آنر سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہم میں موجود ہوں اور دو امام مقرر ہوں، آدھے لوگ حضور کے پیچھے پڑھ لیں، حضور تو اپنی پڑھ چکے ہیں، فرض نماز دوبارہ تو نہیں آپ نے پڑھانی، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ جائز بھی ہے، لیکن ظاہر ہے نماز خوف میں تو تردد ہوتا ہے نا جنگ کی حالت میں، تو پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایک کریں، آدھی جماعت کو ایک آپ پڑھائیں اور اگلی آدھی جماعت کو ایک پڑھائیں۔ دنیا کیوں ہے؟ اگر سب آگے ہونے والا اللہ کو پتا ہے تو پھر ایک کھیل جیسا لگتا ہے۔ اگر یہ دنیا سے چلتی ہے، ایسے ہی چلتی ہے، ایفرٹ سے چلتی ہے، تو دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیتے تو یہ سب کچھ، یہ اللہ کا پلان ہے، اس کے اوپر اللہ نے بین کیا ہے۔ قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ الانبیاء میں، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہم یسألون، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ کریٹر کی مرضی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، نہ کوئی مولوی نہ کوئی مفتی لچ تلنے کی کوشش کرے اس طرح کی باتوں کا جواب دینے کی، کیونکہ اللہ نے ایسے سوالات بیان کیے ہیں، سوال اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے دھکا دے دے اور میں آپ کو کنارے پہ کھڑے ہو کر کہوں کہ میرے بھائی اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے تک پہنچ جاؤ گے، جان بچ جائے گی، اور آپ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو کنے منو دھکا دیتا ہے، میں ہاتھ پیر نہیں مارتا، تو یہ ضد لگانے سے کیا آپ اپنی جان بچا لیں گے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ پاؤں ماریں، کنارے پہ پہنچ جائیں، پھر نبڑ لانگے بھی کیا ہوا ہے۔ تو پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کنارے پہ کھڑا ہے اور آپ کو ندا دے رہا ہے کہ آپ کو ایک خالق نے پیدا کیا ہے، اور وہ شخص خود بھی سچا ہے، اس کی پوری زندگی کریڈیبل ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور آپ ضد لگا رہے ہیں کیوں ایسے کیا، میرے سے پوچھے بغیر اس نے مجھے کیوں بنایا، حالانکہ اس کے اوپر میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا، وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے تفصیلی اس پہ، بلکہ پبلک سیشن نمبر 1 میں میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، وہ ہدایہ پورٹل والے ہمارے بھائی نے اس کا کلپ بھی بنایا تھا، تو وہ بعد میں آپ دیکھیں گے۔ تو جب انشاءاللہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا، پھر اللہ سے پوچھیں نا کہ اللہ مجھے اس مصیبت، پھر تسی جناب پوچھنا کیا ہے، تسی کہنا ہے جی چھوڑو جی کیڑیاں گلاں کرتے ہو، یاشی لگی ہمیشہ دی۔ دنیا میں اگر آپ کو حکومت کہنا کہ جی آپ لاہور سے جہلم کا ریل کار کا سفر جو 3 گھنٹے کا ہے کسی ڈبے میں کھڑا ہو کے کر لیں، جہلم پہنچتے ہی انجینئر صاحب نہیں، حکومت آپ کا خرچہ اٹھا لے گی پوری زندگی کا، آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کی رہائش، آپ کی صحت، سب کچھ ہے، صرف ایفرٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ریل کار کے ایک ڈبے میں کھڑے ہو کر صبح 7 سے لے کے 9:45 تک کا سفر ٹرین کا آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کہنا سرکار ڈبے دے اندر کہہ رہے ہو، میں ڈبے دے اتنے کھلو کے کر لینا، اگر پوری زندگی کی عیاشیاں لکھی ہوئی ہیں تو میرے بھائی دنیا کی یہ زندگی کو آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی دنیا میں سمندر میں انگلی ڈبوئے، انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور
سمندر آخرت کی، انفینٹ، نسبت ہی نہیں، تو بڑا سستا سودا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا میں جس شخص نے مشکل کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے کہے گا ذرا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ ہائے پھیرا لائے گا نا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جب رزلٹ سامنے آیا نا کہ جناب یہ اتنا بڑا انعام ہمیشہ کا انتظار کرنے والا ہے۔ اور مسلم شریف کی اسی حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی نافرمانی کی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے جہنم کا ایک پھیرا لگا۔ دنیا میں بڑا کہنا چاہیے ایک پھیرا ہی لگے گا، لواؤ نا ذرا ایک پھیرا۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر پہنچی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر دیکھی نہیں ہے۔ وہ ایک پھیرے کا غم اس کی دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟